جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے کہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں۔ یہ موضوع گویا کہ خود ہم سے ایک سوال ہے۔ اگر ہم چند دنوں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایام چل رہے تھے کہ جن ایام میں ایک انسان مسجدوں سے جڑا ہوا تھا، وہ ایام کی جن میں ایک انسان کی کوشش رہا کرتی تھی کہ نماز باجماعت ادا کی جائے، وہ ایام کی جن میں ایک انسان سجدوں پر سجدے کیا کرتا تھا، وہ ایام کی جن میں ایک انسان فرض تو فرض نوافل بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ ایام کی جس میں ایک انسان اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا، الغرض کی وہ ایام جس کے ہر ایک منٹ اور سیکنڈ کو ایک انسان بڑا ہی قیمتی سمجھتا تھا۔ لیکن وہ کون سے ایسے ایام ہم پر آئے کہ جس کو ہم نے یوں ہی ضائع اور برباد کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ ان ایام میں جب ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم سے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم اب کیوں نہیں کر سکتے۔ اور یہ موضوع کہ رمضان میں ہم کیا کریں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مہمان جو ہمارے پاس آیا، چند دنوں تک ہمارے پاس وہ رہا اور ہم سے رخصت ہوا، اس میں مہمان نواز کی کامیابی یہ ہے کہ جتنی اچھی طرح سے اس کی مہمان نوازی کر لی، اسے خوش کر کے رخصت کر دیا، وہ مہمان نواز جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ مہمان کسی کے یہاں آیا، وہ اس کی نہ تو مہمان نوازی کر سکا اور نہ ہی اس کی خاطرداری کر سکا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس مہمان نواز کے لیے بڑی ہی بدبختی ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا بھی یہی ریت ہے۔ ایک انسان کسی کے گھر پر جب جاتا ہے، اس کی جتنی ہی خدمت کی جاتی ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ان لوگوں کی تعریف کیا کرتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر اس کی خدمت نہ کی جائے، وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس جگہ بھی رہتا ہے، جب وہاں کے نام ان گھر والوں کے نام آیا کرتے ہیں تو سوائے برائی کے اس کے زبان پر کوئی الفاظ نہیں آتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ رمضان جو مہمان بن کر ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اسے کس حال میں رخصت کیا، اور اگر ہم نے رخصت کر دیا ہے تو کیا اس کی اس رخصتی کے ذریعے سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، یا پھر ہم نے معمولی دنوں کی طرح ان ایام کو بھی اپنے سے جدا کر دیا۔ یقیناً رمضان المبارک کی اس جدائی پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں تکلیف ہے، جنہیں یہ احساس ہے، جنہیں اس بات کا غم لاحق ہے کہ وہ ایام چل رہے تھے کہ جن میں مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں، آج وہ کون سے ایام آئے کہ ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ وہ ایام چل رہے تھے جس میں ہر طرف چہل پہل اور خوشیاں نظر آتی تھیں، آج وہ کون سے ایسے ایام آ گئے کہ ہمیں ہر طرف سناٹا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ سب سے پہلا کام ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا تھا اور رمضان المبارک کے مکمل
روزے رکھنے کے بعد وہ ماہ شوال کے اندر داخل ہو چکا ہے تو ماہ شوال کے 6 روزے وہ رکھنے کی کوشش کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، سارے لوگوں کے لیے یہ 6 روزے رکھنا ضروری ہوتا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں جب ہم نیکیاں رمضان المبارک کے مہینے میں کر سکتے ہیں تو رمضان کے بعد ہم نیکیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر پوائنٹ پر میرا سوال یہی ہوگا کہ جب ہم رمضان میں ایسا کر سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ کیوں نہیں کر سکتے؟ رمضان میں اگر نیکیوں کی طرف ہم رغبت دلاتے ہیں، خود بھی نیکیاں کرتے ہیں، تو آخر رمضان کے بعد بھی ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو چند دنوں کے لیے کوئی کام کر دے، چند دنوں کے لیے کوئی چیز کھانا پینا شروع کر دے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی لت لگ گئی ہے، مجھ سے اتنا جلدی اس چیز کو چھوڑنا آسان نہیں، میں اتنی جلدی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن رمضان المبارک میں 1 مہینے ہم نے نمازیں پڑھی، رمضان المبارک میں 1 مہینہ ہم نے قیام کیا ہے، اس کے باوجود 1 مہینہ عبادتیں کرنے کے بعد ہمیں اگر نمازوں کا، قیام اللیل کا یا اسی طرح سے نفلی روزوں کی عادت نہ بن سکی تو ہم دنیاوی طور پر کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی لت لگ گئی؟ یہ ہر کوئی اپنے نفس سے سوال ضرور کرے۔ تو نیکیاں یہ انبیاء کو بھی محبوب تھی اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی نیکیاں کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، ہم نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس میں اچھے اعمال کرو، کلوا من الطیبات، اور پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ان ساری چیزوں سے میں باخبر ہوں۔ یہاں پر حکم اللہ رب العزت ان انبیاء کو کر رہا ہے جن کو اللہ نے خود نبی اور رسول بنایا، حکم دے رہا ہے کہ تم پاکیزہ مال کو کھانا اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرنا، اور جو کچھ کرو گے اس کا تو مجھے علم ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو ایمان جو ہے نیک عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان لاکھ کہتا ہوا پھرے کہ میں مومن ہوں، ایک انسان لاکھ کہتا ہوا پھرے کہ میں ایک مسلمان کے گھرانے میں میری پیدائش ہوئی ہے، میرا باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، الغرض کی میری پوری ایک پیڑھی جو ہے مسلمان تھی، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہماری یہ نیکیاں چہ جائے کہ ہم کرتے رہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور نیکیوں کی کچھ اوقات نہیں ہوتی، کوئی وقت متعین نہیں ہوتا کہ یہی وقت آئے گا تو اس میں ہم نیکیاں کریں گے اور یہ وقت ختم ہو جائے گا تو ہم نیکیاں کرنا بند کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، جس طرح سے مومن مرد جو ہیں اور مومن عورتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک دوستی کی ہمدردی میں بہت سارے الفاظ بھی بولتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط چیزوں میں بھی اس کی حمایت کر بیٹھتا ہے۔ یہ ایک انسان کی دوستی اور ایک فطری چیز ہوا کرتی ہے، جو کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ غلط چیزوں میں بھی حمایت کی جائے، لیکن یہ فطرت کی بنا پر انسان کر جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یامرون بالمعروف، وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بھلائی کا، خود تو بھلائی کرتے ہی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو بھی ان کی فکر ہوا کرتی تھی کہ اگر میں اچھا کر رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی اچھا کریں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب خود برائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی برائی سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مومنین چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، مومنہ مرد یا مومنہ عورتیں،
ایسے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے صفات بتائے۔ خود اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں دوسروں کو اس کا حکم دیجیے، خود اگر آپ برائیوں سے بچ رہے ہیں دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیے، اور اگر خود نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے گھر والوں اپنے دوست احباب کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، خود اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیے، اور خود اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو خود کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کریے اور دعوت دیجیے۔ ایسے لوگوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی محبت کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا والوں کے اندر وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے، اس کی عزت ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلان، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آسمان والوں دیکھو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ سارے کے سارے لوگ دنیاوی طور پر سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ رب العزت کی نظر میں مقبول ہو جاتے ہیں، انسانوں کی نظر میں ان کی عزت جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت رحمان ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت ان سے ہو جاتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا مستحق بنا رہے ہیں؟ کیا ہمارے کارنامے ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ فرشتے ہم سے محبت کرے؟ کیا ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اور کیا ہمارے ایسے کرتوت ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہ کر لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے زندگی گزار کر ہماری عزت ہو اور دنیا والوں میں ہم محبوب ہو جائیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہر کوئی اپنے بارے میں فکر مند ہو اور یہ سوچے کہ آخر ہم کہاں اور کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو پرسکون جو زندگی ہے یہ نیک اعمال کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ ایک انسان اگر چاہتا ہے ہماری زندگی کے اندر سکون مل جائے، ہماری زندگی عیش و عشرت والی گزرے اور ہمارے دلوں کے اندر سکون نام کی چیز پیدا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال سے اگر آپ دور ہو گئے تو یقیناً آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ظاہری طور پر تو آپ لوگوں کو یہ ثابت کریں گے، بتائیں گے کہ میں سکون سے ہوں، مجھے بہت آرام ہے، لیکن حقیقی معنوں میں آپ کا دل اور آپ کا ذہن ہی جانے گا کہ آپ سکون اور چین سے نئی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے ذہنوں کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جس نے اچھا عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہے حالت ایمان میں ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے شرط بتائی پاکیزہ زندگی کب ہمیں ملے گی؟ جب ہم حالت ایمان میں ہوں گے اور اچھے اعمال کریں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے تو ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی، اور یہاں پاکیزگی سے مراد ہماری ذہنوں میں سکون نہیں آئے گا۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خیر کے کاموں کی طرف لے کر آئیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذہنوں میں سکون ہو تو اللہ رب العزت کی طرف اپنے آپ کو پلٹائیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں اللہ نے کہا والذین آمنوا صالحا لندخلنہم فی الصالحین، ہر وہ شخص جو نیک ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، ہم اس کا داخلہ نیک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے ساتھی بھی نیک ہوں گے،
اگر آپ اس دنیا کے اندر نیکی کر کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا اور بہتر بنا کے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا داخلہ جنت کے اندر کرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم برے ہی رہیں اور برے لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا داخلہ ہو، تو پھر اپنے نفس کی پیروی کرتے رہیے اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے تو فرشتوں کی بشارت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ نیک اعمال سے ہی تعلق ہے۔ ایک وہ شخص جو اچھے اعمال کرتا ہے ان کے لیے فرشتے جو ہے بشارت دیتے ہیں۔ بشارت کس بات کی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے، استقامت ان لوگوں نے اختیار کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر فرشتے جو ہیں نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو مت، غم مت کھاؤ، اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی بشارت آپ کو ملے تو اپنے آپ کو نیک بنا لیجیے۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے عبادت کب تک؟ عبادت کا کوئی وقت ہے یا عبادت کا کوئی دن خاص ہے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ عبادت کے لیے کوئی مہینہ یا سال خاص ہے؟ عبادت کب تک کیا جائے؟ عبادت قبر تک کیا جائے۔ عبادت ہر اس وقت تک آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے جب تک آپ کے جسم کے اندر جان ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر روح ہے، میں زندہ ہوں، اس وقت آپ کو عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے، الا یہ کہ آپ پاگل اور مجنون ہو جائیں یا پھر آپ کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جائے۔ ایسی حالتوں میں آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود عبادتوں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العزت کی عبادت تم اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، جب تک کہ تم قبر میں نہ پہنچ جاؤ، جب تک کہ قیامت نہ قائم ہو جائے، تب تک تمہیں عبادت کرنا ہی کرنا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے عید کے چاند یعنی شوال کے چاند دیکھ کر ہم نے مسجد کو بھلا دیا۔ وہی مسجدیں جو رمضان المبارک میں آباد ہوا کرتی تھیں، ہر طرف چہل پہل کی خوشیاں نظر آتی تھیں، آخر وہ کون سا ایسا چاند ہم نے دیکھا کہ ہم نے اسی وقت سے اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر لیا؟ جب ہم رمضان المبارک میں اپنے دکانوں کو بند کر سکتے ہیں، رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھ سکتے ہیں، تو آخر رمضان کے بعد بھی تو وہی وقت ہے نا؟ کیا رمضان کے بعد ہماری وقتوں میں تبدیلی آ گئی؟ ہمارے دن بدل گئے، ہمارے ایام بدل گئے؟ کچھ بھی نہیں بدلا۔ اگر نہیں بدلا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ اگر ہم نے اپنے ذہن کو پہلے بنا لیا ہوتا یہی ہے، رمضان میں ایک انسان ذہن بنا لیتا ہے ہمیں پورے رمضان عبادت کرنی ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے چاند دیکھا، کتنے ایسے چہرے ہیں کہ اس چاند دیکھنے کے بعد آج جمعہ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ مسجدیں اللہ رب العزت کے حضور آپ کے سامنے یہ شکایت پیش کریں گی کہ اللہ انہوں نے ہمیں آباد نہیں کیا تھا، اللہ انہوں نے ہمیں بنایا تو تھا، ہمیں تعمیر تو عالیشان کرنی تھی، لیکن اللہ انہیں اس بات کی توفیق نہیں ملتی تھی کہ تیرے اس گھر کے اندر آ کر وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شکایت سے بچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھروں کو ایسے ہی آباد کریے جیسے رمضان میں آپ آباد کیے تھے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو ان اوقات میں سے وقت نکالیے جس طرح سے رمضان میں آپ وقت نکالتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو رمضان آیا نا اور ہم سے رخصت بھی ہو گیا، وہ ہمیں ایک طرح کا ٹریننگ دے کر گیا، ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ دیکھو اگر رمضان میں تم سارے کام کر سکتے ہو تو رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم اگر رمضان کے علاوہ اپنی دکانیں بند کر دو گے تو تم بھوکے مرنے لگو گے، رمضان کے بعد اگر تم نمازوں کے لیے وقت نکالو گے تو تمہاری جو کام ہے، جو پراپرٹی ہے، ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب عزت آپ کو رزق دے گا اور اللہ رب العزت رزق دیتا بھی ہے۔ تو یہ رمضان جو آیا ہماری روحانی اور جسمانی طور پر ہماری ہر طرح سے صفائی کر گیا،
ہماری جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ دیکھو تمہیں عبادت سے چھٹکارا نہیں، اللہ کی عبادت سے تم دور نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن کے فتنے سے محفوظ کر لینا اپنے آپ کو، اس دن کے فتنے سے محفوظ کر لو اور اچھے اعمال کرو۔ اس وقت کی جب ایک شخص جو ہے رہے گا مومن، سوئے گا مومن کی حالت میں، لیکن جب وہ صبح کرے گا تو کافر ہوگا، اور اسی طرح سے اگر وہ کافر رہے گا صبح کرے گا تو مومن ہوگا۔ دونوں حالتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ استقامت، اپنے آپ کو استقامت برتنے والا بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کچھ ایام خاص کر لیے، وہی عبادتیں کرنی ہیں، اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کر سکتا، اور ایسی حالتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت سے تو ہم اپنے آپ کو کبھی آزاد محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جب ایک انسان ان ساری چیزوں کو کرتا رہے تو اللہ سے یہ دعا بھی کرتا رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تم مجھے میرے دین پر قائم رکھنا۔ اللہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اس پر ہمیں استقامت دینا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہم نے عبادتیں تو کر لی لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ان ساری عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ مکہ کے اندر ایک عورت ہوا کرتی تھی، اس عورت کا کام یہ ہوا کرتا تھا، وہ چرخہ چلاتی تھی۔ چرخہ چلا کر وہ دھاگے کو بناتی تھی، اور دھاگے کو اور اچھی اور صاف صفائی کے ساتھ بناتی، اور بنا کر جب اس دھاگے کو اکٹھا کر لیتی تھی اس کے بعد وہ اٹھا کر اس دھاگے کو کاٹ کر ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ مکہ والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کتنی پاگل عورت ہے، اتنی محنت مشقت کر کے یہ دھاگے کو لپیٹتی ہے، بناتی ہے، چرخہ چلاتی ہے، محنت کرتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اٹھا کر اس دھاگے کو ہی کاٹ ڈالتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی کام کے لائق نہیں چھوڑتی۔ ہم کہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جائیں کہ ہم نے عبادتوں کا پہاڑ تو جمع کر لیا ایک مہینے میں، لیکن ان 11 مہینوں میں عبادتوں کے ان پہاڑ کو ہم اٹھا دیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نے رمضان المبارک میں عبادتیں تو بہت کر لی، 11 مہینوں میں ہمیں عبادت کی کوئی توفیق نہیں ہوئی، تو ہم اپنے آپ کو اس عورت کی طرح نہ ہونے دیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو ماہ شوال میں کچھ ایسے روزے ہوتے ہیں جو کہ قضا روزے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان سفر کی حالت میں رہا ہو یا وہ عورتیں جن کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، ان سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان اپنے قضا روزوں کو مکمل کریں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ اگر قضا روزے کسی میت پر ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو اہل، جو وارث ورثہ ہوں گے، وہ اس کے ان روزوں کو مکمل کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا تھا جس نے 2 4 10 روزے وہ اپنی زندگی میں پائے، لیکن اس نے اس روزے کو نہیں رکھ سکا کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، حالانکہ اسے مؤخر کیا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے جو اہل والے ہوں گے، اس کے گھر والے، اس کے جو ورثہ ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، یعنی جس پر رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ورثہ اس کو پورا کریں گے۔ لیکن یہ یاد رہے جو روزے اس نے اپنی زندگی میں پائے تھے، جس کو چھوڑا ہے اسی کو قضا کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مثال کے طور پر ایک شخص تھا جو 10 رمضان تک زندہ رہا اور 10 روزے چھوڑے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس نے رمضان پایا تھا تو پورا روزہ رکھنا ہے، پورا نہیں، بس 10 تک آپ کو رکھنا ہے، جتنا اس نے چھوڑا تھا، جو اس نے پایا ہی نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہر کام کے لیے پابندی کرتے ہیں تو کیا ہم عبادتوں کے لیے پابندی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم رمضان میں نماز فجر مکمل صف بندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور وقت سے پہلے پہنچ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ جو الارم ہم سحری کے لیے لگاتے تھے وہی الارم ہم نماز کے لیے کیوں نہیں لگا سکتے؟
رمضان المبارک میں ہماری زندگی کے تمام تر اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال ہر کسی سے ہے، اور اپنے نفس سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ خلاصہ میرا جو نکلتا ہے وہ یہی کہ عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور عبادت آپ اپنے ذہن میں یہ آیت رکھ کر کریے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور کسی انسان کو انتقال کب ہو جائے یہ کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔ کب موت آ جائے، کب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کے جسم میں روح ہے تب تک آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت والا بنا لیجئے، اور کہتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر آپ کی زندگی میں بندگی نہیں ہے تو پھر ایسی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ احباب جو جس طرح کے بھی اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس اعمال کی بنا پر انہیں جنت الفردوس کے اندر داخلہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔